بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات و شیطان کون ہے اور ان کا کیا وجود ہے؟ شیاطین جنات کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے اور یہ ابلیس ملعون کی اولاد میں سے ہیں۔ ابلیس جنات کا مورث اعلیٰ ہے، جیسے انسان کے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی، ان میں بعد کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ وہ جو شکل چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ جن شیر و بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ گمراہ ہونے کے بعد ابلیس لقب ہوا، یعنی اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ایک دھوکے باز۔ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا، آگ سے پیدا کیا گیا تھا، مگر بہت بڑا عابد و زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا اور غرور میں حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے انہیں بشر کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے توہین کی نیت سے نبی کو بشر کہنے والے کو ہمیشہ کے لیے مردود و ذلیل کر کے پھینک دیا۔ جن کی عمر طویل ہوتی ہے، جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا ہے کہ جن شیطان کی بدی کار ایک نام ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ جنات کا وجود ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب مسلمان کے لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جنوں میں کسی کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش گاہ بیابان، ویران مکان، پیشاب خانے، جنگل اور پہاڑ ان کی رہائش گاہ ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قضائے حاجت کی جگہ ایسی ہیں جن میں شیاطین حاضر رہتے ہیں، بس تم میں سے جب کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ داخل ہونے لگے تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، خبیث جنات ہو یا عورت ہو یا کہ مرد۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی آنکھوں اور بنی آدم کے شرمگاہوں کے درمیان پردے ہیں۔ جب یہ قضائے حاجت کی جگہ پر داخل ہونے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیں۔ پیشاب خانے کے وقت پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اہتمام نہ کیا جائے تو شرم کی جگہوں پر انسانوں کی نظر بھی پڑ جاتی ہے، اور شیطان تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ نظر ڈالیں اور کھیلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی شخص حاجت کے لیے جائے تو پردہ کرے، اگرچہ جنگل میں ہی کیوں نہ ہو۔ پردہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے تو یہ ہی کر لے کہ ریت کا ایک ڈھیر بنا لے اور اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ جائے، کیونکہ بنی آدم کے مقاصد یعنی شرمگاہوں کی جگہوں سے شیاطین کھیلتے ہیں۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور جس نے نہ کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ اس ممانعت کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ سوراخوں میں شیاطین رہتے ہیں، جب پیشاب اندر پہنچے تو وہ اندر سے نکلے گا اور پیشاب کرنے والے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔